مولانا فضل الرحمان کا تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے جو دو ٹوک اور واضح موقف ہے، یہ ایسا ہی موقف ہے جس طرح کا ایک واضح اور دو ٹوک موقف عمران خان کا ہے، یعنی کہ دونوں ہارڈ لائنر ثابت ہو رہے ہیں۔ آج عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں غیر رسمی گفتگو کی اور اس موقع پر ان کی مذاکراتی کمیٹی کے جو دو اراکین تھے، فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی، وہ بھی موجود تھے۔ تو انہوں نے تو سارا مذاکرات کے حوالے سے اپنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک طرح کا تجزیہ اور فیصلہ سنا دیا۔ ابھی آج مذاکرات کا دوسرا دور جو ہے وہ ہوا ہے، لیکن انہوں نے فیصلہ سنا دیا عمران خان نے کہ بھائی اگر یہ مئی میں اسمبلیاں توڑتے ہیں تو پھر جو ہے ان کے ساتھ بات چیت آپ کریں، اگر یہ ٹائم گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ مذاکرات سے اٹھ کر آ جائیں۔ یہ عمران خان نے آج ان کو یہ کہہ دیا۔ تو کہا جا رہا تھا جی کوئی بیچ کا راستہ نکالیں گے، کوئی آئین اور قانون، تو وہ آئین اور قانون تو لگتا ہے کہ دفن ہو گیا، اس کو تو عمران خان بھی ماننے کو تیار نہیں ہے اور جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ اس وقت جو کھیل جاری ہے وہ طاقت کا کھیل ہے، اختیارات کا کھیل ہے کہ کون زیادہ طاقتور ہے، کون زیادہ بااختیار ہے۔ یہ کھیل جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے۔ دوسری ایک جو بات ہے جو اس کو کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو فضل الرحمان ایک لائن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ہارڈ لائنر کے طور پر، وہ یہ موقف اختیار کر رہے ہیں کہ اگر مذاکرات عمران خان سے ہی کرنے ہیں اور ان کی شرائط پر کرنے ہیں تو پھر تو ان مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے، کسی صورت ان مذاکرات کا وہ حصہ نہیں بن سکتے کہ یہ عمران خان جو کہتا جائے وہ ہم مانتے جائیں۔ تو انہوں نے کہا یہ ہمیں چور کہتا ہے، ڈاکو کہتا ہے، امپورٹڈ حکومت، پتہ نہیں کس قسم کے الزام لگاتا ہے، اور ابھی بھی جو ہے وہ تکبر اور انا میں پھنسا بیٹھا ہے، تو اس کے ساتھ تو بات چیت کرنی نہیں چاہیے۔ وہی وہ بات ہے جو کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں یہ سیاست کا غیر ضروری عنصر ہے، یہ عنصر ہوتا ہے، یہ عنصر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ غیر ضروری عنصر ہے یہ شخص جو ہے، تو اس وجہ سے وہ اس کے وہ مخالف ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور جو چیز ہے وہ آپ کو بتانے کی ہے کہ اب یہ جو ان کا کرکس نکلا، کیونکہ پھر اگلے پوائنٹ پہ جاتے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ لہدیں ہو رہی ہے اور اس کے اوپر افواج پاکستان کے ترجمان کا بھی ایک موقف دو ٹوک الفاظ میں سامنے آیا ہے۔ کرکس یہ نکلا ہے کہ یہ بات چیت دونوں طرف سے وقت حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ جب فضل الرحمان کے حوالے سے بھی آج ایک وہ نواز شریف نے ہدایات جاری کر دی، وہ مذاکراتی کمیٹی میں تو شامل نہیں ہے فضل الرحمان، لیکن نواز شریف نے پھر یہ بات کہی اسحاق ڈار کو، انہوں نے کہا جی آپ ان کو آن بورڈ لیں، ان کو ساتھ لے کر چلیں، اور بے شک وہ مذاکراتی کمیٹی کا حصہ نہیں ہے لیکن آپ ان کو ساتھ لے کر چلیں، ساتھ لے کر چلیں گے چیزیں بہتر ہوں گی، تو انہوں نے کہیں گے چیزیں بہتر ہوں گی، تو انہوں نے کہا کہ جناب اس سے کافی حد تک جو ہے وہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں کہ ہمارے اتحادی ہم ان کو اس طرح بیچ دوراہے نہیں چھوڑ سکتے، تو ان کو بھی آپ ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ اسحاق ڈار نے فون کیا تھا شہباز شریف کو بھی اور نواز شریف کو بھی، اور جو مذاکرات کا پہلا دور ہوا ہے اس سے انہوں نے ان کی تفصیلات سے ان کو آگاہ کر دیا ہے۔ اب یہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے، اصل میں یہ دو مذاکراتی کمیٹی دونوں طرف سے ہی اپنے اپنے قائدین کی مرہون منت ہے، یہ صرف بیچارے تجاویز دے سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، سفارشات دے سکتے ہیں، اصل فیصلہ تو قائدین نے کرنا ہے۔ جب قائدین کے پاس بات جائے گی تو اس کا موقف آپ نے سن لیا، اس کا موقف آپ نے سن لیا۔ شہباز شریف نے کل اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ عمران خان کے ساتھ بات چیت ہوگی تو ایک ہی دن الیکشن کروانے کے اوپر ہوگی، صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن ایک ہی دن ہوں، اس نقطے پہ عمران خان کے ساتھ بات چیت ہوگی، اگر اس کے علاوہ وہ کوئی ڈیمانڈ رکھتے ہیں تو اس کے اوپر بات چیت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ عمران خان کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی، اگر مئی میں آپ اسمبلیاں توڑ دیں تو اس کے بعد آپ پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں ایک دن الیکشن کروا لیں تو میں جو اس کے اوپر تیار ہوں۔ حکومت کہتی ہے کہ جناب نہیں، مئی میں ہم اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں، یہ اگست میں مدت پوری ہوگی، وسط اگست میں، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ انتخابات ایک ہی دن ہوں گے، وہ 90 دن میں آپ کروا لیں، وہ 60 دن میں کروا لیں، وہ 40 دن میں کروا لیں، اس کے اوپر بات چیت کریں گے، یعنی کہ وہ اپنا ٹائم پورا کرنا چاہتی ہے حکومت۔ وہ کہتے ہیں جی کیونکہ 14 مئی والا تو سارا وہ قصہ گول ہو گیا، وہ تو 14 مئی کا الیکشن جو ہے وہ ابھی ہمیں پنجاب میں ہوتا ہوا کسی صورت بھی نظر نہیں آ رہا، بے شک عدالت جو ہے وہ اس کے اوپر آرڈر پاس کر دے، بے شک وزیر اعظم کو نااہل کر دے، اور ان کی پارلیمنٹ جو ان کی کابینہ ہے اس کو نااہل کر دے، وہ ہمیں نہیں نظر آ رہا، وہ اس کے لیے تیار ہے۔ کل شہباز شریف نے کہہ دیا کہ بھائی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے میں تیار بیٹھا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے جو ساتھ تیزی کے ساتھ ضروری جو جلدی میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ قمر جاوید باجوہ کا ایک بیان جو ہے وہ مسلسل چل رہا ہے، اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، حالانکہ ایس پی آر کی جانب سے بار بار یہ وضاحت کی گئی کہ افواج پاکستان کے پاس صلاحیت بھی موجود ہے، آپریشنل پیشہ ورانہ لڑنے کی بھی
اور بھارت کا منہ توڑ جواب پہلے بھی دیا، ابھی بھی اگر کوئی جارحیت کریں گے تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ تو یہ جو جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کسی سینئر صحافی سے کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ نہیں لڑ سکتا، ہم کشمیر نہیں لے سکتے، اور تو پھر انہوں نے کہا، آج بھی انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان کی افواج زمانہ امن ہو یا جنگ ہو، اپنی پیشہ ورانہ اور آپریشنل جو صلاحیتیں ہیں ان کو ہمیشہ کے طور پر وہ قائم رکھتی ہیں، برقرار رکھتی ہیں اور اس میں بہتری لاتی ہیں، عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہتھیاروں کا جو نظام اور اس میں بہتری لاتی ہیں، عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہتھیاروں کا جو نظام ہے اس کو ساتھ ساتھ جو ہے ڈیولپ کیا جاتا ہے، اس کو جدید ترین ٹیکنالوجی میں ڈالا جاتا ہے۔ میزائل پروگرام ہو، آپ کا ایٹمی پروگرام ہو، آپ کے گنز ہوں، آپ کے ٹینک ہوں، آپ کا توپ خانہ ہو، آپ کے انجینئرس کے پارٹس ہوں یا دیگر مشینی دستے ہوں، وہ سب کا سب جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو اپ ٹو ڈیٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جب چیزیں ہو رہی ہیں، یہ معاملات جب ہو رہے ہیں، تو پھر اس کے باوجود اور پھر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو ٹارگٹ ہے وہ کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے۔ اس طرح کی چیزوں کو تحریک انصاف کی جانب سے سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، آج بھی شیریں مزاری کا۔ اور پھر کل جو عمران خان نے ایک بیان دیا، بھئی اگر آپ فوج پاکستان و اداروں کے خلاف بیان دیں گے تو پھر بھگتنا تو آپ کو پڑے گا۔ تو پھر انہوں نے جو جس قسم کے الفاظ استعمال کیے ایک سینئر فوجی آفیسر کے بارے میں، وہ بھی آپ کے جو ہے وہ سامنے ہے، اور اس کے باوجود ان کو ضمانت ملی، آج بھی مل گئی، 3 مئی تک ان کی پوری ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی۔ یہ 3 سال 6 سال لوگوں کو ضمانتیں نہیں ملتی، لیکن یہ کیا کمال قسمت پائی ہے اس شخص نے کہ آج صبح ہی درخواست ضمانت دائر ہوئی، آج ہی فکس ہو گئی، آج ہی اس کی ہیئرنگ ہو گئی، آج ہی ضمانت مل گئی۔ وہ مصاب نکلے ہیں صبح زمان پارک سے، اب دوبارہ زمان پارک کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہیں۔ تو یہ تو عدالتیں بھی اللہ، ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جناب معزز جج صاحبات جو ہیں وہ ان کا جو کیا کہتے ہیں جی ان کا حسن کرشمہ ساز کرے، کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس میں ان کی جناب انہوں نے اپنا ان کو واپس بھیج دیا اور 3 مئی تک پوری ضمانت بھی منظور کر لی، اور براہ راست کی گئی۔ جو حکومتی وکیل ہیں وہ بار بار ایڈوکیٹ جنرل کہتے رہے کہ عمران خان کو ضمانتوں کے لیے باقاعدہ جو ٹرائل کورٹس ہے، جو نچلے کی عدالت ہے، وہاں پہ پیش ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے براہ راست اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، اور اس براہ راست جو درخواست دائر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اس میں جو ہے وہ دلچسپی بھی ہو گئی، ان کو سن بھی لیا گیا، ان کو جناب آگے پہنچا بھی دیا گیا، ان کو جناب اعتراضات بھی دور کر دیے گئے، اور مصوف وہی سخت سیکیورٹی میں وہ ڈبے شبے پہن کے اپنے وہ اندر آئے ہیں، تو وہ اس کے بعد واپس چلے گئے۔ کیا یہ انصاف کا نظام، تیز ترین جو نظام ہے، کیا کسی پاکستان کے عام شہری کے لیے بھی یہ نظام جو ہے، یہ انصاف کا جو طریقہ کار ہے، یہ جو انصاف کا نظام ہے، کسی عام شہری کو میسر ہے؟ جسے کہتے ہیں نا کہ تیز اور سستا انصاف، کیا پاکستان کے کسی عام شہری کو میسر ہے جو اس عمران خان کو میسر ہوا ہے؟ لیکن وہی بات ہے جناب، پھر کہتے ہیں جی انصاف قانون اندھا ہوتا ہے، یہاں پہ تو ہمیں انصاف بھی اندھا نظر آ رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی ترازو جو ہے وہ انصاف کا ترازو برابر ہوگا، لیکن برابر ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔